گنجی روح کا راز۔ شروع میں گاؤں والے سمجھتے رہے کہ یہ محض اتفاق ہے، لیکن آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ جس گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوتے، اگلی صبح ان کے سر کے بال غائب ہوتے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو سفید کپڑوں میں دیکھا جو اپنے لمبے لمبے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا استاد آیا جس کا نام احسان تھا۔ احسان کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا پتہ لگائے گا۔ تحقیق کرتے کرتے اسے معلوم ہوا کہ برسوں پہلے ایک بچی مریم اپنے بالوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے بال پورے گاؤں میں مشہور تھے، لیکن ایک دن شرارت میں اس کے گھر والوں نے اس کے بال کاٹ دیے۔ مریم یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بیمار ہو کر چند دن بعد دنیا سے چلی گئی۔ احسان نے محسوس کیا کہ مریم کی روح دراصل بدلہ نہیں لینا چاہتی، بلکہ وہ صرف اپنا دکھ لوگوں کو محسوس کروانا چاہتی ہے۔ ایک رات احسان اس پرانے گھر میں گیا جہاں مریم رہا کرتی تھی۔ آدھی رات کو اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ ایک کونے میں سفید لباس پہنے مریم کی روح نمودار ہوئی۔ مریم نے غصے سے کہا، انہوں نے میرے بال مجھ سے چھین لیے تھے، اب میں سب ان کی خوشی چھین لوں گی۔ کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کے سر پہ بال ہوں گے، اب ہر بچہ میری طرح ہی نظر آئے گا۔ احسان نے ہمت کرتے ہوئے کہا، مریم تمہارے بال تمہاری خوبصورتی تھی، لیکن تمہارا دل اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تمہاری ماں آج بھی ہر روز تمہیں یاد کر کے روتی ہے۔ یہ سن کر مریم خاموش ہو گئی۔ احسان نے مریم کے پرانے کمرے سے اس کا پسندیدہ کنگھا اور اس کی ایک تصویر تلاش کی۔ اگلے دن پورے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور مریم کی یاد میں اس کے گھر کے سامنے ایک پھولوں کا باغ لگایا۔ جیسے ہی مریم کی تصویر کے سامنے دعا کی گئی، اچانک تیز ہوا چلنے لگی، درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے اور پورے گاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ مریم کی روح آہستہ آہستہ مسکرائی، اپنی تصویر کو آخری بار دیکھا اور دھیرے دھیرے دھند میں غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد گاؤں کے کسی بچے کے بال کبھی غائب نہیں ہوئے۔ لیکن گاؤں والے آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بچوں کے جذبات کا مذاق اڑائے تو آدھی رات کو ایک چھوٹی سی لڑکی کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ دوبارہ اسی عمل پہ آ جاتی ہے، یعنی گاؤں کے بچوں کو اٹھاتی ہے اور بچوں کو بالوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی ڈر سے گاؤں والوں نے اپنے بچوں کو ڈرانا چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے دل کو کبھی مت توڑنا، یعنی کبھی کبھی چھوٹے بچوں کے دل بھی اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ان کا ٹوٹنا ایک خوفناک کہانی کو جنم دے دیتا ہے۔